السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج ہم اردو قواعد پر بات کریں گے۔ PPSC کے ذریعے لیکچرار اردو کے ٹیسٹ میں تقریباً 5 سوال قواعد پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ فیڈرل کے ٹیسٹ میں تقریباً 15 سوالات ہوتے ہیں۔ اس لیے قواعد پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو قواعد کو یاد کرتے ہوئے ان کی ترتیب ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ترتیب سے یاد کی گئی چیز زیادہ دیر کے لیے یاد رہتی ہے۔ تو آج میں ترتیب کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کروں گا، آپ بھی اسی طرح یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قواعد کیا ہے۔ قواعد سے مراد ہے کسی بھی زبان کے وہ اصول جن کے ذریعے اس زبان کو درست طریقے سے بولا، لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ تو اردو قواعد میں 2 چیزیں ہیں، یعنی اردو قواعد کے 2 حصے ہیں، ایک صرف اور دوسرا نحو۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کسے کہتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں مفرد الفاظ پر بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ صرف کے لغوی معنی ہے پھیرنا، تو اس میں ایک کلمے کو مختلف طریقوں سے پھیر کر تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تلفظ درست ہو جاتا ہے، مفرد الفاظ کے بولنے میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو اب ہم نحو کی طرف آتے ہیں۔ نحو کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، راستہ یا کنارہ۔ اب اس کے نام جو ہے، یعنی نحو کا جو نام ہے، یہ اس کے معنی کے حساب سے ہے کنارہ۔ اگر ہم اس کا لغوی معنی کنارہ دیکھیں تو اس میں اس جو کلمہ استعمال ہوتا ہے جس پر بحث کی جاتی ہے، اس کے جو آخری حرف ہیں ان پر بحث کی جاتی ہے، یعنی کنارے والے حرف جو آخری ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی کا وضع کردہ علم ہے۔ تو اگر یہ سیکھ لیا جائے تو مرکب جملے جو ہیں، یعنی کہ مرکب الفاظ جب جملے بنتے ہیں تو اس میں کوئی ترکیب کی غلطی نہیں ہوتی۔ تو صرف جو ہے، اس کا چونکہ تعلق مفرد الفاظ سے ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ حروف کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ لفظ کی قسمیں کتنی ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ کلمہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے پانی، اور محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے وانی، یعنی پانی، وانی، روٹی، ووٹی، یہ اکٹھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو با معنی ہوتا ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے، اور جو بے معنی ہوتا ہے اسے محمل کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ تو کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب ہم ان تینوں کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ اور فعل کا مطلب ہے کام۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر پر نون الف نہ آتا ہے، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ ویسے مصدر کے آخر میں بھی نون الف نہ آتا ہے، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ فعل اور اسم کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اسلم نے اکرم کو مارا۔ اب اسلم اور اکرم کے درمیان نے ہے، کو مارا۔ اب جو کو کا لفظ ہے یہ بھی حرف ہے، یعنی اسم سے اسم کو ملانے کے لیے، فعل سے فعل کو ملانے کے لیے، یا اسم سے فعل کو ملانے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے۔ اسم کی قسمیں اگر ہم دیکھیں تو اسم کی مختلف لحاظ سے قسمیں ہیں، جیسے معنوں کے لحاظ سے۔ تو اسم کی معنوں کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، ایک اسم معرفہ اور دوسری اسم نکرہ۔ تو اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص نام کو معرفہ کہتے ہیں، وہ چیز کا بھی ہو سکتا ہے، جگہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی 5 قسمیں ہیں۔ اسم علم،
اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم منادہ۔ تو ان میں سے اسم علم پہلے ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسم علم سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی علم علامت سے ہے، تو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہونے والا اسم علم کہلاتا ہے۔ اس کی مزید 5 قسمیں ہیں: عرف، خطاب، لقب، کنیت اور تخلص۔ اب ہم ان 5 کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ کسی کا نام جو پیار سے پڑ جائے یا حقارت یا نفرت سے پڑ جائے، جیسے رشید کو شیدہ کہنا یا کسی بچے کو کاکا کہنا، تو اس طرح یہ پیار سے یا نفرت سے پڑا ہوا نام وہ عرف کہلاتا ہے۔ خطاب، یہ اعزازی نام ہوتا ہے جو کسی شخص کی بہادری یا کسی خدمت کے صلے میں اس کو قوم یا حکومت دیتی ہے، جیسے سر عبد القادر، شمس العلماء میر حسن۔ تو اس میں سر اور شمس العلماء یہ خطاب ہیں۔ آج کل ستاروں کی شکل میں خطابات دیے جاتے ہیں، جیسے ستارہ امتیاز وغیرہ، نشان حیدر۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب وہ وصف ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے پڑ جائے، وہ نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے نام کا حصہ بن جائے، یعنی یہ صفت ہے جو خوبی کی بنا پر نام کا حصہ بن جاتی ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ تو یہ خلیل اللہ، ذبیح اللہ اور کلیم اللہ یہ القاب ہیں۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نام ہوتا ہے جو ماں، باپ، بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے پڑتا ہے، مثلا ابو القاسم، ام کلثوم، بنت محمد، ابن مریم۔ اب کنیت کے لیے خونی رشتہ ہونا ضروری نہیں، مثلا ابو ہریرہ، ابو تراب، ابو جہل۔ تو کنیت کے لیے رشتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تخلص کسے کہتے ہیں۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض شاعر اپنا نام ہی استعمال کر لیتے ہیں اور بعض کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے مرزا غالب، ان کا نام اسد اللہ جبکہ تخلص غالب ہے۔ اسی طرح حالی، ان کا نام الطاف حسین جبکہ تخلص حالی۔ لیکن مومن خان مومن، انہوں نے اپنے نام ہی کا حصہ مومن جو ہے وہ تخلص کے طور پر استعمال کیا۔ تو اس میں علم کی 5 اقسام ہو گئیں۔ اب چونکہ یہ اس میں معرفہ کی اقسام ہم بیان کر رہے تھے، تو پہلی تھی اسم علم، دوسری ہے اسم ضمیر۔ اب اسم ضمیر کی طرف آتے ہیں۔ ضمیر کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والا اسم ہے، جیسے ارطغرل غازی سلیمان شاہ کا بیٹا ہے، وہ بہت بہادر ہے۔ اب پہلے ہم نے ارطغرل غازی لفظ بولا، اب اس نام کی جگہ وہ بولا، یعنی کسی نام کو بار بار استعمال کرنے کے بجائے ایک بار استعمال کر کے اس کے بعد پھر اسم ضمیر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم اشارہ۔ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی جگہ یا شخص یا چیز کی دوری یا نزدیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر دور کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے اشارہ بعید کہتے ہیں، اور اگر قریب اشارہ کیا جائے تو اسے اشارہ قریب کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ دور کے لیے وہ، اس، ادھر یہ استعمال ہوتے ہیں، اور نزدیک کے لیے یہ، اس، ادھر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اگلی قسم پر آتے ہیں، اسم موصول۔ اسم موصول کا ایک دوسرا نام ہے ناتمام اسم،
یعنی یہ جملے میں جب تک اس کے ساتھ جملے کا اگلا حصہ شامل نہ ہو اس کا اپنا مطلب بھی واضح نہیں ہوتا. جیسے جو کرے گا سو بھرے گا، اس میں جو کا لفظ اس میں موصول ہے. اس سے اگلی قسم ہے اس میں منادا. منادا کا لفظی مطلب ہے بلایا گیا، صدا دیا گیا. تو وہ نام جو حرف ندا کے ساتھ آتا ہے وہ اس میں منادا کہلاتا ہے. جیسے یا اللہ. اب اس میں جو اللہ ہے یہ اس میں منادا ہے اور یا حرف ندا ہے. تو وہ اسم جو حرف ندا کے ساتھ بلایا جائے، حرف ندا کے ساتھ آئے، وہ اس میں منادا کہلاتا ہے. تو یوں ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ قواعد کی کچھ چیزیں بیان کی. اسم معرفہ یعنی اسم کی معنوں کے لحاظ سے قسم اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ کی آگے جو اقسام ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں. اسم نکرہ کی اقسام انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے. بہت شکریہ.